السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی علی گڑھ سے شائع ہونے والے ہفت روزہ میگزین الجمعہ 3 جون 2022 مطابق 2 ذوالقعدہ 1443 ہجری کے مضامین کی آڈیو ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ ذکر انبیاء، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، 9ویں قسط، مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ اس سے پہلے 8 قسطوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ درمیان میں رمضان آ جانے کی وجہ سے کچھ خاص مضامین شائع کرنے پڑے، جس کی وجہ سے یہ سلسلہ روک دیا گیا تھا۔ اب انشاءاللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق بقیہ قسطیں مکمل کی جائیں گی۔ جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے ان کے گھر کو گھیر لیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کی سازش سے بچا کر زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ چنانچہ ابھی آپ کو موت نہیں آئی ہے اور آپ آسمان پر زندہ ہیں۔ روایتوں میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر تشریف لے گئے تھے تو دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی تھی۔ قرآن و حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ اس بات کو صحیح حدیثوں میں بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اس لیے چند حدیثیں ہم بھی پیش کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ضرور وہ وقت آنے والا ہے کہ تم میں عیسیٰ بن مریم حاکم و عادل بن کر اتریں گے۔ وہ صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے، یعنی موجودہ عیسائیت کو مٹائیں گے، اور ان کے زمانے میں مال اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ کوئی اسے لینے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ اس وقت کا ایک سجدہ اس پوری دنیا سے زیادہ بہتر ہوگا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے درمیان عیسیٰ بن مریم اتریں گے اور اس حالت میں اتریں گے کہ تمہیں میں سے ایک شخص امام مہدی تمہاری امامت کر رہا ہوگا۔ صحیح بخاری 3449۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر اللہ پاک حضرت عیسیٰ کو بھیجیں گے جو دجال کو تلاش کر کے اسے قتل کر دیں گے۔ صحیح مسلم 7381۔ دیگر احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے تو جو یہودی اور عیسائی زندہ ہوں گے سب ان پر ایمان لے آئیں گے۔ کچھ عرصے تک وہ حکومت کریں گے اور ان کے دور میں بڑی خوشحالی اور امن و امان ہوگا، حتیٰ کہ شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پر پانی پئیں گے، اور لوگوں میں اس قدر الفت ہوگی کہ کسی بھی دو شخصوں کے درمیان دشمنی نہیں ہوگی۔ آپ ایک عرصے تک دنیا میں رہیں گے، پھر جس طرح سب کو موت آتی ہے آپ کو بھی موت آئے گی، اور مسلمان آپ کے جنازے کی نماز پڑھیں گے اور آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا جائے گا۔ جاری اخلاقیات، کسی کی مصیبت پر خوش نہ ہو، مولانا محمد خالد ضیاء صدیقی ندوی۔ ہر انسان کے کچھ دوست ہوتے ہیں اور کچھ دشمن، لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہ دوستی اور دشمنی میں حد پار کر جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کسی سے محبت اور دشمنی دونوں میں بیچ کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ آج جس کو ہم اپنا دوست سمجھتے ہیں کل ہمارا دشمن ہو جائے، اور جس کو دشمن سمجھتے ہیں وہ ہمارا دوست بن جائے۔ ہمارے سماج میں عام طور پر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب کسی انسان کو کسی سے دشمنی ہو جاتی ہے تو اس کی اچھائیاں بھی اس کو بری لگنے لگتی ہیں، اس کی ترقیوں سے وہ جلنے لگتا ہے۔ اسی پر بس نہیں بلکہ اس کی مصیبت پر خوش ہونے لگتا ہے۔ چنانچہ اگر کسی کا دشمن بیمار پڑ جائے یا اس کا کاروبار ٹھپ ہو جائے یا اس کے کسی عزیز کا انتقال ہو جائے یا کسی بھی طرح کی اس پر مصیبت آ جائے تو وہ انسان خوش ہوتا ہے اور اس کا مذاق اڑاتا ہے، حالانکہ یہ چیز اللہ کو بہت ناراض کرنے والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بھیانک انجام کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک حدیث میں فرمایا، تو اپنے بھائی کی مصیبت پر خوش نہ ہو ورنہ اللہ اس پر رحم فرمائے گا اور تجھے مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔ ترمذی 2506۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دوسروں کی مصیبت پر خوش ہونا اتنا سنگین جرم ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کو مصیبت سے نکال دے اور خوش ہونے والوں کو اس میں مبتلا کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس سے محفوظ رکھے، آمین۔ دستک، خود کو کیسے بدلے؟ انسان خوبیوں اور خامیوں کا مجموعہ ہے۔ کسی بھی شخص میں صرف خوبیاں نہیں ہو سکتی اور نہ کسی شخص میں صرف خامیاں ہی پائی جا سکتی ہیں۔ ہر شخص میں کہیں نہ کہیں خامی ضرور پائی جاتی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پرفیکٹ ہیں، ان میں کوئی خامی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہو سکتا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ وہ اس ضد میں ہوتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں، ساری دنیا غلط ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھ لے تو پھر اصلاح کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے خود کو بدلنے کی کوشش کیجیے، اور خود کو بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اندر کی خامیوں، کمیوں، کوتاہیوں اور کمزوریوں کو تلاش کیجیے
اور پھر انہیں بہتر بنانے کی کوشش کیجیے۔ یاد رکھیے، خود کو بدلے بغیر دنیا کو نہیں بدلا جا سکتا، اور دنیا کو بدلنے کے لیے سب سے پہلے خود کو بدلنا پڑے گا۔ کتاب اپنی تلاش، صفحہ 37۔ مسائل۔ عورتوں کے لیے نماز کا ایک اہم مسئلہ۔ اگر کوئی عورت اس طرح نماز پڑھتی ہے کہ اس کے ہاتھوں کے گٹے یا کوہنیاں دکھائی دیتی ہیں تو اس کی نماز درست نہ ہوگی۔ دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض عورتیں ایسے دوپٹے میں نماز پڑھتی ہیں کہ جب وہ کھڑی ہوتی ہیں تب تو ان کے گٹے چھپے رہتے ہیں، لیکن جب وہ رکوع یا سجدے میں جاتی ہیں تو دوپٹہ چھوٹا ہونے کی وجہ سے گٹے دکھائی دینے لگتے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر دوپٹے سے باہر دکھنے والا حصہ کھلا رہا تو نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ نماز کے لیے بڑے دوپٹے کا استعمال کریں، جو اتنا موٹا بھی ہو کہ اس میں باہر سے اندر کا بدن دکھائی نہ دے۔ الجمعہ میگزین مفت میں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے اس نمبر پر میسج کریں 6396810636۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔